بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں۔ جیسا کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو یہ زنا ہے۔ اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کو چھو لیتا ہے اور وہ عورت اس کی بیوی نہ ہو تو وہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح کسی غیر عورت کو دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والے کو دنیا میں ہی صلہ بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ پاک نے زنا کرنے والے کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کیا کیا احکامات ہیں، ہم ان میں سے چند احکامات سے آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ کن کن عورتوں پر زنا کی سزا عائد نہیں کی گئی؟ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا ظاہر ہو بھی جائے لیکن پھر بھی ان پر شریعت میں کوئی سزا لاگو نہیں کی؟ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بھی زنا نہیں کر سکتا۔ دیکھو، زنا کے پاس نہ جاؤ۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو کھلے میدان میں اس کو پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے۔ اگر کنوارا ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ لعنت آج کل عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ بازاروں میں مرد اور عورتیں اکٹھے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا ہاتھ کسی مرد یا عورت کو لگ جائے تو یہ سب کچھ بازار سے جانے کے بعد لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بازار میں یہ حرکت کی، بلکہ وہ اپنے دوستوں کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاؤ۔ اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ ان کے ماں باپ اور بھائی کو بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ان کی شادی ٹائم پر نہیں کی۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی جلد شادی نہیں کرتے تو ایسے ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب ضرور مانگے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی شادی میں کیوں تاخیر کی۔ اگر وہ اولاد کی شادی یکت کرتے تو شاید وہ اس طرح کے گناہ میں ملوث نہ ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس سے مراد ہے اور جس طرح کے ہیں اللہ پاک آپ کو اسی طرح کی بیوی یا شوہر عطا کرے گا۔ اگر آپ اچھے اور نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیوی عطا کرے گا۔ اگر آپ برے اور زانی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی آپ کے جیسے ہی عطا کرے گا۔ زنا ایک ایسی لعنت ہے جس میں انسان گناہگار تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان بے شمار بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کینسر جیسی بیماریوں میں زنا کرنے والے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو انسان برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ زناکار کی سزا اس زناکار کی بہن، بیٹی، ماں یا پھر اس کے کسی رشتہ دار کی صورت میں مل کر ہی رہتی ہے۔ امام شافعی سے مروی ہے کہ زنا ایک ایسا کرنا ہے کہ زنا کرنے والا وہ اپنی آپ پر لے لیتا ہے یا پھر اس کو اپنی بہن، بیٹی یا ماں کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی زنا کرتا ہے اس کی بیٹی یا بہن بھی زناکار ہی ہوتی ہے، ان سے بھی کوئی بدکاری ضرور کرتا ہے۔ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ اگر آپ نے اپنی بدکاری کی کہانی کسی بھی دوست کو بتائی ہے اور اس کے جی میں بھی ایسی حرکت کرنے کا خیال آیا اور اگر اس نے ایسا کیا تو آپ بھی برابر اس کے گناہ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو غلط کام کرنے کی طرف مائل کیا۔ قرآن و حدیث میں زنا کے بارے میں بتایا گیا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑی لعنت ہے، یہ بے حیائی اور بہت ہی برا کام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، زنا کرنے والے کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زناکار عورت اور مرد کو سنگسار کر دیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر مقرر کی گئی سزا ہے۔ مسلمان جب کسی سے زنا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر مسلمان عاقل اور بالغ ہو تو وہ بدکاری کرے تو اس سے کسی نے زبردستی نہ کی ہو۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر زنا کی کوئی سزا عائد نہیں ہوتی۔ ایک وہ انسان جو ابھی تک بالغ نہ ہوا ہو، دوسرا وہ شخص جو سویا ہو اور جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، تیسرا وہ شخص جس کا دماغ درست طریقے سے کام نہ کرتا ہو، اس پر زنا کی کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے، یا پھر میری امت کو کسی گناہ کے لیے مجبور کیا گیا ہو، اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ زناکار کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ جو بھی بدکار ہو اس کو زمین میں سینے تک مٹی میں گاڑ دیا جائے اور اس پر پتھروں کی برسات کی جائے، اس کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ایسا کیا جائے تو وہاں ایک ایمان والوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے۔ یہ سزا دونوں مرد اور عورتوں کے لیے برابر مقرر کی گئی ہے۔ جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے تو اس کے کپڑوں کو اچھی طریقے سے باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ یہ سب اس لیے کیا جائے کہ عورت کا پردہ پھر بھی قائم و دائم رہے۔ دین اسلام عفت کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر چیز سے اہم قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں زنا کو بہت ہی بدترین جرم مانا جاتا ہے اور اس جرم کی مسلمان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں زنا کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، بلکہ زنا کے پاس جانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو، یعنی کہ شرک کرو۔ میں نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ ہمارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، حالانکہ انسان کو رزق دینے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے محلے میں کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے لیے زنا کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی کہ شادی شدہ بندے کو ساری زندگی گھر میں کسی کمرے میں بند کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا زنا کرتا، اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے یا پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کر معاف کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ اور تم سے لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ایسی اذیت پہنچائی ہو، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بدکاری سے دور رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔